ریاستی ملکیتی ادارے گورننس اینڈ آپریشن ترمیمی بل سینٹ میں منظور۔ وفاقی وزیر قانون نے یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں بل پیش کیا۔ پی ٹی آئی کی مخالفت۔ اعظم نذیر تارڑ بولے، بل اداروں میں جو ڈائریکٹرز کچھ نہیں کر رہے ان کو ہٹانے کے لیے ہے۔ کچھ افراد کی قابلیت ہے، نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، یقین دہانی کراتا ہوں پرائیویٹائزیشن کا عمل شفاف ہوگا۔ خلاف ضابطہ کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس میں شفافیت نہ ہو۔ پاکستان سٹیلز کی نجکاری کیوں نہیں ہوئی؟ اسحاق ڈار کا کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی تقسیم کار کمپنیز بارے اہم فیصلے کرے گی۔ ناقص کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کو انٹیلیجنس رپورٹ پر برطرف کیا جا سکے گا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران پر مشتمل ڈسکو سپورٹ یونٹ رپورٹ جاری کرے گا۔ کابینہ کمیٹی ترمیمی آئل ریفائننگ پالیسی، ڈسکو سپورٹ یونٹ سمیت 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ بل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ٹیکس اس میں آئے روز کوئی نیا ٹیکس ایڈ ہو جاتا ہے۔ بجلی تو ہے ہی نہیں، بل کس چیز کا بھرے، اور اوپر سے ٹیکس بھی بڑھ گیا ہے۔ اتنی مہنگائی انہوں نے کر دی، رات بھی یونٹ بنایا ہے بجلی کا، بہت زیادہ مہنگائی کر رہے ہیں۔ یہ بل پے کرنے کے لیے پیسہ پاس نہیں، 15,000 روپیہ بل ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ بل پے کریں گے، گھر کا خرچہ پے کریں۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ، پھر اضافہ، پھر اضافہ۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف 7 روپے 12 پیسے تک بڑھا دیا گیا۔ فی یونٹ ٹیرف 48 روپے 84 پیسے مقرر۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے 1 سے 100 یونٹ استعمال پر ٹیرف میں 7 روپے 11 پیسے اضافہ۔ قیمت 23 روپے 59 پیسے مقرر۔ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ استعمال پر 7 روپے 12 پیسے اضافہ۔ قیمت 30 روپے 7 پیسے مقرر۔ ماہانہ 200 سے 300 یونٹ استعمال پر ٹیرف 34 روپے 26 پیسے مقرر۔ 301 سے 400 یونٹ پر 7 روپے 2 پیسے اضافہ۔ فی یونٹ بنیادی ٹیرف 39 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ ماہانہ 700 یونٹ سے زیادہ کے ٹیرف 6 روپے 12 پیسے اضافے سے 48 روپے 84 پیسے کا ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے بنیادی ٹیرف میں 5 روپے 72 پیسے اضافے کی منظوری دے دی۔ گرمی بہت زیادہ ہے، حبس والا موسم ہے، اور ادھر سے لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی 24 گھنٹے میں پہلے 6 گھنٹے ہوتا تھا بجلی، ابھی وہ 6 گھنٹوں میں بہت ریڈیوس ہو چکا ہے۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ بل جو ہے نا ہماری اپروچ سے بہت زیادہ ہے۔ بجلی کی قیمت تاریخی بلندیوں پر پھر بھی نایاب۔ کراچی سے پشاور تک شہری بدستور اذیت کا شکار۔ ملک بھر میں شارٹ فال 6,832 میگا واٹ۔ کراچی اور کوئٹہ میں 16 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ خیبر پختونخوا میں 18 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول۔ ملتان میں 10 گھنٹے اور لاہور میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ راوڑ میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج۔ سڑک بلاک کرنے پر 50 افراد نامزد۔ شہریوں کا کہنا ہے بجلی آتی نہیں، بل پہلے سے بھی بڑھ کر آ رہے ہیں۔ مہنگائی کے چنگل سے کچھ نہ بچا، غریب کا سب کچھ داؤ پر لگ گیا۔ سائیکل کی سواری میں بھی دشواری، قیمتیں بڑھ گئیں۔ سینیٹری ہارڈ ویئر، الیکٹرک مصنوعات، کنسٹرکشن مٹیریل مہنگا۔ الیکٹرانک اشیاء کی قیمتوں میں 2 سے 10,000 روپے تک اضافہ۔ 10,000 روپے والا پنکھا 12,000، 60,000 روپے والی واشنگ مشین 66,000 اور فریج 14 کیوبک فٹ کی قیمت 95,000 سے بڑھ کر 1,05,000 روپے تک پہنچ گئی۔ فرنیچر خریدنا بھی شہریوں کے لیے ناممکن ہو گیا، 25% تک اضافہ۔ ایف پی آر نے 2,200 آئٹمز پر ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی۔ بجٹ خواتین پر بھی بھاری، پرفیوم اور گھڑیوں سمیت میک اپ کا سامان بھی مہنگا۔ پیٹرولیم ڈیلرز کا ہڑتال کا اعلان۔ اوگرا کی پیٹرول پمپس کھلے رکھنے کی ہدایت۔ پیٹرول پمپ مالکان تقسیم ہو گئے۔ پنجاب میں زیادہ تر پمپ سے عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی جاری، اکا دکا پیٹرول پمپ بند۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں بند کیے گئے پیٹرول پمپس کی تعداد زیادہ۔ دونوں صوبوں کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا، سڑکوں پر ٹریفک میں کمی۔ وزارت پیٹرولیم اور اوگرا کے مطابق ملک میں وافر ذخائر موجود ہیں، حکومت مافیا کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا بھی ڈیلرز کی ہڑتال سے اعلان لا تعلقی۔
انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈاپور کے تھانہ I9 میں جاری وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ تھانہ I9 اسلام آباد میں درج کیس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ وارنٹ معطلی کی درخواست بھی منظور۔ علی امین نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ آفیشل مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے وارنٹ منسوخ کیے۔ دوسری جانب جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کیس کی سماعت 29 جولائی تک ملتوی۔ اور اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گھنگھور گھٹاؤں کا راج۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فیصل آباد، چنیوٹ، خوشاب، حافظ آباد، لالیاں میں آندھی اور بارش سے موسم خوشگوار۔ مانسون ہوائیں آج شام سے مشرقی سندھ میں داخل ہونے کی پیشگوئی۔ اگلے 2 روز کے دوران تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگھڑ اور جیکب آباد میں بھی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ مطلع زیادہ تر ابر آلود ہوگا۔ سمندری ہوائیں بھی چلتی رہیں گی۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔